بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.
بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ ابھی ایک بات یاد آئی اس میں بات حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الحمدللہ قرآن پاک سے خاص شرف تھا، خاص شرف تھا۔ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ انہوں نے جاری فرمایا اور ہر شخص کے لیے لازم کیا کہ آپ لوگ مشق کریں پاشے، اور فرمایا کہ دیکھو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے یہ فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ شعراء کے کلام سے اپنی مجلسوں کو آباد کرتے تھے، زندہ کرتے شعراء کے کلام سے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک سے لوگ اپنی مجلسوں کو آباد کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ چونکہ وہ عرب تھے اس بنا پر وہ باقاعدہ سمجھتے تھے انہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھا یہ پڑھا، اس سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے، مگر ہم ہندوستانیوں کے لیے اس سے کوئی شگو نہیں تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس لیے ہم نے ترجمہ لکھا تاکہ اگر عربی میں نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کے ترجمے سے تم محدود ہو گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے جو ترجمہ کیا اس کی وجہ یہی لکھا ہے کہ عرب لوگوں کو چونکہ وہ عربی زبان ان کی تھی، اس طرح پہ ایک آدمی پڑھتا تھا سب لوگ سنتے چلے جاتے تھے، ان کا ایک خاص مذاق ہے، لیکن ہم ہندوستانیوں کے لیے کوئی صورت نہیں تھی۔ اس طرح پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ اگر جس طرح لوگ گلستان پڑھ کر کے مثنوی پڑھ کر کے اپنے مجلسوں کو گرم کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی وہ ذات ہے کہ اگر عربی میں نہیں ہے تو تم اپنی زبان میں اس کو پڑھ کر کے تم مجلسوں کو تو شاداب کر سکتے ہو۔ بہت عمدہ ترجمہ لکھا ہے، اتفاق سے مجھے بیان نہیں کر پا رہا ہوں۔ بہت بڑا اجتماع تھا قرآن پاک ہی پر دلی میں، تو میں بھی گیا تھا، تو میں نے یہی بیان کیا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے قرآن پاک کے ترجمہ لکھنے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہمارے بزرگان دین گلستان بوستان اور اس سے اپنی مجلسوں کو گرم کرتے تھے۔ شاہ صاحب کے ذہن میں آیا کہ اس کے بجائے قرآن پاک سے اس کو زینت دینی چاہیے مجلسوں کو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور باقاعدہ صحابہ ان مجلسوں کو قرآن پاک کی مشق کرتے تھے مجلسوں میں۔ تو اس سلسلے کو جاری کرنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ترجمہ لکھا تاکہ ترجمے کی اس کے نالج میں عربی نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس ترجمے کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری ہو جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ مطلب بہت زبردست ہے۔ اب اس حضرت کو ہمارے مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کا نام سنا ہوگا، قرآن سے خاص شغف تھا، بہت شغف تھا قرآن پاک سے، چنانچہ ہم لوگوں کو پڑھایا بھی سنایا بھی اور مشق کرنے کے لیے بھی کہا کیا جو کچھ ہم لوگوں نے کیا، لیکن اس کی بہت اہمیت تھی اور مشہور تھی اہمیت حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب کی۔ چنانچہ سب کے لیے مقرر کیا تھا کہ تم اتنا پڑھا کرو اتنا پڑھا کرو تاکہ قرآن پڑھنے کا ایک رواج ہو جائے۔ جیسے اشعار پڑھنے سے لوگ اپنی مجلسوں کو گرم کرتے ہیں، کہا ہمارے لیے زیبا یہ ہے کہ پہلے عرب کے لوگ بھی اشعار کے ذریعے سے اپنے مجلسوں کو زیب دیتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن جب آیا ہے تو پھر صحابہ اس سے مستغنی ہو گئے، پھر وہ سلسلہ جاری نہیں رہا، ختم کر دیا، پھر قرآن ہی ان کا سب کچھ تھا یہی، اور قرآن پاک سے مستفید ہوتے تھے۔ اسی بنا پر شاہ صاحب نے اپنے ترجمے کے بارے لکھا کہ ہم ہندوستانی ہیں، عرب لوگ تو ان سب چیزوں سے اپنے پیاس بجھا لیتے تھے، ہم ہندوستانیوں کو عرب سے، اس بنا پر میں ترجمہ لکھ رہا ہوں تاکہ اس ترجمے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے۔ بہت عمدہ شاہ ولی اللہ، وہ ترجمہ لوگ جانتے بھی نہیں،
امام شاہ ولی اللہ صاحب اس ترجمے کو بڑی اہمیت دیتے تھے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے ترجمہ کرنے کی وجہ جو لکھی ہے وہ بھی قابل دین ہے. اس بنا پر اور تھوڑا سا شروع بھی کیا. ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ لازم تھا کہ تم ترجمہ کرو، پڑھو، سنو، تاکہ ترجمے کی ایک ساتھ ہو. بہرحال یہ مختصر سی بات ہے، بہت مضمون بہت طویل ہے. اللہ تعالیٰ دلی میں بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، میں نے اتنی بیان کیا تھا لیکن بہت روشنی کیا کہ ترجمے کی بھی اہمیت ہے قرآن پاک. اب لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ کوئی ضرورت نہیں سمجھتا. ترجمہ سمجھنا ضروری ہے. قرآن کو تم ہے تمہارے اندر، ہذا مکتوب رب العالمین کا یہ مکتوب ہے بندوں کے نام. تو آپ اس کو نہیں پڑھیے گا، نہیں سمجھیے گا تو صرف تاج پر رکھنے کے کی زینت بننے کے لیے نہیں ہے. قرآن سمجھانے کے لیے آیا ہے اور راستہ دکھلانے کے لیے آیا قرآن آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے ساری مناسبت کو رفت فرمائے، اس کا سلسلہ جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے. آپ نے دعا کیا، اس مریض کے دعا سے دعا ہے. اللہ تعالیٰ رب اور کسی کچھ کہا نہیں نا، تھوڑا سا نہیں کہا ہمارے لڑکے ہیں رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قرآن ایک ایسا موضوع ہے یا قرآنیات جس پر جتنا بھی کہا جائے سنا جائے کم ہے، اور دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جب سے نازل ہوئی اس کے بعد سے قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تفہیم اور قرآنی احکام کی تعمیل پر مسلسل علماء کے اور صلحاء کے، مفکرین کے، مجددین کے بیانات ہو رہے ہیں. لیکن کبھی کوئی شخص یہ کہنے کی استطاعت نہ صلاحیت رکھتا ہے کہ قرآن کا موضوع اب بند ہو چکا ہے، قرآن کے مضامین کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، قرآن کے علوم و معارف کو فلاں شخص نے اپنی تفسیر سے ختم کر دیا ہے. نہیں، قرآن کی جمیع العلوم فی القرآن ولکن تقاصرت عنہ افہام الرجال. سارے دنیا کے علوم و فنون یعنی قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن انسانوں کی اور سارے مفکرین علماء کی فکر اور ان کے علوم و معارف یعنی اس سے تقاصرت یعنی اس کے علوم کو حاصل کرنے میں قاصر رہ گئے. کیا کوئی شخص قرآنیات پر جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور عربوں نے بہت لکھا ہے اور لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری یہ کتاب آخری ہے اور قرآن کے علوم و معارف کی وضاحت یا تفسیر کا ہم نے حق ادا کر دیا ہے. قرآن کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے یا وہ دنیا کا وہ منفرد موضوع ہے کہ جس کے علوم و معارف کے اختتام کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ نے اس کی تفہیم کی اور اس کی تشریح کی، اس کی تفسیر کی اور اس پر عمل کر کے دکھایا. کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بتا دیجئے یا آپ کی اخلاقیات کو بتا دیجئے، تو صرف ان صحابی نے غالباً عبداللہ ابن مسعود ہیں، انہوں نے کہا، ایک جملہ کیا، بتایا، اور شاید وہ دنیا کی سب سے زیادہ جامع تفسیر ہے. کان خلقہ القرآن.
تم قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانا چاہتے ہو اور آپ کی یعنی حیات طیبہ کو جانا چاہتے ہو تو سیرت کا سب سے مختصر یہ ایک جملہ ہے، کان خلق القرآن۔ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں آپ دیکھیں کہ قرآن کے مضامین پر جو علماء نے یا ایک موضوعات پر انہوں نے ایک مختصر سی بات لکھی ہے مفسرین نے، وہ مفسرین جو مفکرین تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن کے مضامین کا اگر خلاصہ تیار کیا جائے تو 6-7 مضامین نکلتے ہیں۔ ایک تو یعنی قرآن کے میں عقائد ہیں، اور پھر عقائد کے ساتھ جو ہے یعنی اس میں فقہیات ہیں یعنی مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے قرآن کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور حیات طیبہ ہے۔ بلکہ ایک مفکر نے ایک یعنی عرب مفکر نے لکھا ہے کہ اگر ساری تفسیر ساری سیرت کی کتابیں جلا دی جائیں، خدا نخواستہ یہ نہیں ہو سکتا، جلا دی جائیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو قرآن سے لکھ دوں گا۔ یہ موجودہ یعنی عصر حاضر کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو یعنی قرآن سے لکھ دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے بڑا مرجع جو ہے قرآن ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہیں گے طلبہ سے جو اس مجلس میں ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو ان آیات کا انتخاب کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو بیان کیا، سب سے پہلے آپ کے عقائد کو بیان کیا، آپ کے اخلاق کو بیان کیا، آپ کی حیات کو بیان کیا، آپ کی ازدواجی زندگی کو بیان کیا، آپ کے صحابہ کرام کو بیان کیا، اور اسی طرح سے آپ کی اولاد کے بارے میں بتایا، اور آپ کے زمانے کے بارے میں بتایا، آپ کے دین و مذہب کے بارے میں بتایا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جمیع العلوم فی القرآن ولکن تقاصرت عنہ افہام الرجال۔ چنانچہ قرآن کے مطالعے کا ہمارے عوام میں تو وہ معذور ہیں کہ تلاوت کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ قرآن کی تلاوت کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ دنیا کے کوئی کتاب بغیر سمجھے اگر پڑھیں گے تو آپ کو بیوقوف کہا جائے گا، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ صرف یہ کہ آپ الفاظ، اس کے جملے اور اس کے مضامین، بلکہ ایک من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی قرآن کی تفسیر کے بارے میں۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اس سے بڑھ کے تفسیر نہیں ہو سکتی قرآن کی، قرآن کی اس سے بڑھ کے فضیلت نہیں ہو سکتی کہ ہر حرف کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ پوری قرآن ختم کرے گا کتنا؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت و فصاحت تھی کہ آپ نے اس قرآن کی یعنی اعجاز پر، قرآن کی اس تعریف و توصیف پر جو یہ حدیث بیان کی ہے، جملہ بیان کیا، یہ ساری دنیا کی کتابیں جو قیامت تک لکھی جائے گی اس سے یہ بھاری ہے۔ تو قرآن اور قرآنیات ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور ہم اس مجلس میں اور خانہ کعبہ کے اس جگہ جہاں قرآن نازل ہوا 13 سال، اور جو بیت القرآن ہے اس کے بغل میں ہم یہ کہیں گے قرآن کی تلاوت پر صرف اکتفا مت کیجیے، صرف قرآن یتلو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی تک رک جاتے اللہ تعالیٰ، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھیے یہ سب چیزیں قرآن کے حقوق میں ہے، اور قرآن کی صفات میں ہے، اور قرآن کے لوازمات میں ہے۔ قرآن کی صرف تلاوت ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ جیسے ہم نے کہا، لیکن اس کی تفسیر بھی جانی چاہیے۔ والد صاحب کے ہم علوم و معارف کے شاہد و مشاہد ہیں، ہم نے بچپن سے دیکھا ہے آپ کے مضامین کا، آپ کے دروس کا، آپ کے جو ہے وعظ موعظت کا یعنی خلاصہ قرآن پر ہوتا تھا، قرآنیات پر۔ کوئی آج پڑھتے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کم علماء کو دیکھا جو قرآن کے درس کے یا کوئی بیان کے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہے رواج، لیکن پہلے اتنا نہیں تھا۔ تو والد صاحب تلاوت کرتے تھے آیت کی، اور پھر اس کے بعد تفسیر بیان کرتے تھے،
اور چنانچہ اگر جمع کیا جائے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ جو لوگ اگر کر سکتے ہوں اور والد کے یعنی مضامین سے یا والد کے جو کتابیں ہیں، ملفوظات ہیں، اس سے اگر وہ قرآن کی تفسیر کا حصہ اگر منتخب کیا جائے اور اس پر ایک وہ کتاب کو شائع کر دیا جائے تو قرآن کی تفسیر پر اور مواعظ قرآن پر ایک بہت جامع کتاب ہوگی اور مفید کتاب ہوگی۔ تو یہ قرآنیات پر بڑا طویل موضوع ہے اور اس سلسلے میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن ہم جو اس مجلس میں طلبہ ہیں ان سے یہ کہیں گے کہ آپ یعنی اس پر توجہ دیں کہ قرآنیات پر آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں، اور قرآن اور عوام سے بھی کہیں گے کہ وہ قرآن کی بعض مختصر تفسیریں ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں جو مسائل ہیں اس میں کبھی نہ پڑھا جائے، لیکن قرآن میں اصل موعظت ہے اور نصیحت ہے، تو ان آیات سے بھی ہم بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمارے ساری دینی تعلیمات کا مرجع و ماخذ ہے۔ والد صاحب کے کہنے کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا بیان کر دیا، یہ موضوع بہت طویل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔